أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 74، اس کو آج ہم شروع کریں گے، اور اس میں درج کی گئی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ بے شمار فوائد، بے شمار سہولیات، رزق کے نام و اکرام، فضل و کرم اور سب کچھ عطا کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے 2-3 چیپٹر جو ہم نے دیکھے، ان میں ہم نے دیکھا کہ جو موضوع ہے، آگے آنے والے جو چیپٹرز ہیں یا موضوعات جو ہیں، مضامین جو ہیں، وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، اور معاشرتی معاملات میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، لین دین اور دیگر تعلقات میں جو ضروری ہدایات اور رہنمائیاں ہیں، وہ ہمیں آگے جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ان میں کچھ پوائنٹس جو ہیں یا ان کے کچھ پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آتے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پچھلے چیپٹرز میں ہم نے دیکھا، فخر و غرور اور خود پسندی وغیرہ، اور اس کے بعد خاص کر چیپٹر نمبر 73، جس میں پھر حسن اخلاق کا ایک موضوع جو ہے بڑا، وہ شروع ہوا۔ حسن اخلاق یعنی اچھی عادات، اچھے خصائل، اچھی خصوصیات لوگوں کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ، اور یہ اچھی خصوصیات جو ہیں کسی انسان کی، وہ ان میں ہمیشگی اور ان میں ایک مساوات، اور ان میں مطلب ہر طرح کے معاملات میں ایک جیسا رویہ، ایک جیسا سلوک اور بہترین حسن اخلاق رکھنا، یہ ایک مین ٹاپک جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اسی کی ہی کچھ برانچ آگے، جو کہ آج 74 نمبر چیپٹر ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان ہے بردباری، یعنی سوچ سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے کام لینے کا بیان۔ بردباری بھی حسن اخلاق کی ایک صفت ہے یا ایک خوبی ہے، جس کا معنی جو کہ آگے اس کے سامنے جو لکھا ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اور نرمی سے کام لینا، یہ در حقیقت بردباری کا ہی معنی ہے۔ کسی کی سخت بات کو برداشت کرنا اور جواباً نرمی کے ساتھ پیش آنا، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حوصلہ برقرار رکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر دینا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، کچھ کمپرومائز بھی کرنا پڑے تو سچویشن کو یا ڈیفیوز کر کے نرمی اختیار کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ نرم گوشی یا ایک بہترین جو رویہ ہے وہ رکھنا، اچھے اخلاق کا ایک پہلو ہے، جو کہ آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ اور یقیناً یہ ایک
بڑا عام فہم سا موضوع ہے، تقریباً ملتے جلتے مختلف نام ہیں، لیکن ایک رویہ جو انسان کا ہے وہ اس کی شخصیت میں ایک تبدیلی لے کر آتا ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ ایسی خصوصیات رکھنے والے افراد جو ہیں وہ وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً پھر دنیا کی اس عزت اور تکریم یا دوسروں کے لوگوں میں جو محبت ہے اس کے ساتھ ساتھ، اگر تو وہ صحیح معنوں میں اللہ کی خوشنودی کے لیے بغیر ریاکاری کے اور اچھی نیت کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی قابل قدر اور نہایت ہی بلند ہوتا ہے۔ بہر بردباری کے تحت یہ چیپٹر میں سب سے پہلے جو کچھ آیات کوٹ کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، اس کا ایک حصہ یہاں پر تذکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یہ آیت جو ہے اس سے پہلے جو موضوع چل رہا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 34 سے پہلے، کہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے، تو جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے اس سے پہلے مال خرچ کرنے والے جو ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ تذکرہ ہوا اس آیت مبارکہ میں کہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جنہیں نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً پسند کرتا ہے۔ تو غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، در حقیقت یہی مختلف الفاظ میں یا مختلف پہلوؤں سے تقریباً ایک جیسا ملتا جلتا جو رجحان ہے یا ملتی جلتی جو خوبی ہے، وہ ہے کہ اپنا جو نفس ہے اس کو اپنے پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کسی بھی سچویشن میں اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا، اچھی خوبیاں جو ہیں یا اچھا اخلاق جو ہے اس کا اظہار کرنا، اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آئے تو اس کو بھی خندہ پیشانی سے یا مطلب اس کو فیس کرنا، اور اس کا ریاکشن جو ہے وہ بھی مطلب اچھے طریقے سے دینا، اور اچھے طریقے سے رسپونڈ کرنا۔ ایک حدیث جو ہے وہ چلتے چلتے ہم یاد دہانی کے لیے کوٹ کرتے ہیں، گو کہ اس چیپٹر میں وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ ایک ایک شخص حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک زبان درازی کر رہا تھا، کوئی اول فول بک رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی پاس ہی کھڑے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اس شخص کی باتیں یا وہ شخص کی جو مطلب وہ سخت قسم کی یا گالی گلوچ والی باتیں جو وہ سن رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اب حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے کچھ دیر تک تو مطلب خاموش رہے، پھر انہوں نے بھی ذرا سختی کے ساتھ کچھ باتوں کا جواب دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات چہرے کے جو ہیں وہ تھوڑے سے بدلے، اور وہ وہاں سے چل دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے تو حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ پیچھے ہو لیے، اور ان سے کہا کہ حضور آپ جب وہ مجھے اول فوک بک رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، تو آپ تو مسکرا رہے تھے کھڑے، اور جب میں نے اس کو تھوڑا سا رسپونڈ کیا تو آپ اس طرح سے وہاں سے چل دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ تمہیں اس طرح سے کر رہا تھا، آپ کو اس طرح سے کر رہا تھا، اور تم جو ہے اس کا جواب نہیں دے رہے تھے، تو تمہاری جگہ پر فرشتہ جو ہے وہ کھڑا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے مطلب اپنی زبان جو ہے اس کو سخت کیا یا اس کو سختی سے واپس رسپونڈ کیا، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ باتیں یا اس طرح کی کچھ اور بھی احادیث ہم نے پڑھی ہیں جو ہمیں اس طرف اشارہ دیتی ہیں کہ سخت معاملات میں جب کہ اپنے غصے کو قابو کرنا، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی کمال کی ایک خوبی ہے کسی شخص میں کہ وہ اپنے غصے کو قابو پائے، اپنے غصے کے اوپر وہ کنٹرول کرے۔ دوسرے جو ہیں وہ کچھ بھی کہیں، چاہے جسی بھی طرح سے کریں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور بڑے
حکمت کے ساتھ اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کرنا، جواب دینا اور سچویشن کو فیس کرنا، یہ در حقیقت بردباری ہے جو اس چیپٹر کا موضوع ہے، اور اسی کے متعلقہ پہلی آیت بھی، وہ بھی اگر وسیع معنوں میں دیکھا جائے تو بہت سارے پوائنٹس ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے، لے کر آتی ہے کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، جیسا کہ اسی آیت کے کنٹیکس میں سورہ آل عمران میں ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو نیک کام کرنے والوں تو یقیناً پسند فرماتا ہے ان کے اوپر، دنیا میں بھی ان کے اوپر اپنی شفقت رکھتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کی شفقت جو ہے اس کا تو ہم یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر وہ رحیم ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 کا حوالہ دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عفو درگزر کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ عفو درگزر یعنی دوسروں کو درگزر کر دینا اور دوسروں کو معاف کر دینا، اور اسی طرح سے نیکی کا حکم دینا، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینا، اور جاہلوں سے اعراض کرنا۔ جاہل جو ہیں، عربی زبان میں جاہل جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں، اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا کہ جاہل میں ایک شخص وہ بھی ہے جو بہت ساری کی چیزوں کو جانتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کا فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ جاہل وہ بھی ہے جو خواہ خواہ سے ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، بہت ساری باتوں کو درگزر کرتے ہوئے بس اپنی اپنی مارتا ہے اور اپنی بات ہی منوانے کی کوشش کرتا ہے، یا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مطلب ٹھوس پوائنٹ کے وہ خواہ خواہ سے ایسے ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے۔ تو جاہلوں کے بہت سارے ایسے مطلب معاملات ہیں، یا بہت ساری ایسی جو خرابیاں ہیں ایک جاہل جو شخصیت ہے اس کے اندر، تو جس میں یہ ایسی خصوصیات یا ایسی خصلتیں پائی جائیں، ایسی بری خصلتیں جو ہیں، جاہلوں والی جو خصلتیں ہیں جس میں پائی جائیں، اس سے اعراض کر۔ اور اسے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ خام خواہ سے بات کی چیت کرنے میں جھنجھٹنے کی یا کوئی مطلب ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر یہی ہے کہ کیونکہ وہ مان نہیں رہا، نہ کسی دلیل اور منطق کو مانتا ہے، نہ کسی بات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تو لہٰذا اس سے اعراض ہی کر لینا بہتر ہے کہ وہ کسی بات پر آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، سمجھنے سننے کے لیے ریڈی نہیں، تو اسے مطلب بات کیا کرے۔ تو بہرحال کسی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے اس جاہلوں سے، وہ اس صورت میں، جاہل بھی اس صورت میں جب وہ جاہلوں والا رویہ آپ کے ساتھ اپنایا ہو، جب وہ کسی اچھے موڈ میں ہو، کسی سمجھنے والے موڈ میں ہو، تو اس وقت تو یقیناً اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اور مطلب نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، جیسا کہ آگے جا کر ہمیں ایک حدیث بھی ملے گی اس سے ملتی جلتی۔ تو بہرحال سورہ اعراف کی 199 آیت، اور اس کے بعد پھر سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 اور 35 کے ریفرنس سے یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ یقیناً نیکی اور برائی دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ ایکسٹریمز ہیں، دونوں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ برائی کو ایسے طریقے سے ٹال جو اچھا ہو، برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرنا، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا حضرت ابو بکر کی، کہ کس طرح سے وہ ایک شخص جو ہے وہ تندی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں جب نبی کی مطلب جب حضرت ابو بکر نے اس کو رسپونڈ کیا تو سچویشن جو ہے وہ یکسر بدل گئی۔ اس سے پہلے تک حضرت ابو بکر کا وہاں پر کھڑے رہنا اور خاموشی کے ساتھ اس کی بات سننا، اور وہ جو ہے وہ ایک اچھا عمل تھا جس کو پسند کیا گیا۔ تو بہرحال اچھے طریقے سے کوئی اگر سختی کرے یا کوئی اگر غلطی کر جائے یا کوئی اگر نقصان تکلیف پہنچا بھی دے، تو وہ سمجھے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو ڈیفیوز کرنا، برائی کو اچھے طریقے سے ٹال، برائی کو ایسے طریقے سے ٹال جو اچھا ہے، تب وہ شخص کے اور تب کہ وہ شخص تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہو، ایسے ہو جائے گویا کہ گہرا دوست ہو۔ اور خاص کر ایسی صورت میں جب آپ کے سامنے آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ اور ایسا حسن سلوک کیا جائے کہ وہ اپنی دشمنی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ دوستی کا خواہش مند ہو، آپ کے ساتھ دوست جو ہے وہ بنے، اور آپ کا دوست بھی ایسا کہ وہ گہرا دوست بن جائے۔
اور یہ یقیناً یہ ایک بڑی کمال حکمت کی ایک خوبی ہے اگر کوئی اپنے اندر ڈیولپ کر لے تو. اور یقیناً اگر انسان چاہے تو وہ اپنے اندر یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو اپنا جو نفس ہے اس کو قابو میں رکھنا ہے اور اپنے بہت سارے میٹر کو درگزر کرنا ہے. اس کے بعد آگے اسی آیت کا حصہ: اور یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صابر ہوتے ہیں، اور ان کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے حصے میں یا ان کے نصیب میں ایسی باتیں آتی ہیں. صبر جو ہے وہ بہت بڑا ایک پہلو ہے جو ایسی کسی بھی سچویشن میں انسان کو مطلب اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہوتی ہے. پریکٹیکلی صبر کرنا جو ہے وہ در حقیقت ان ساری خصوصیات کو حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اسی طرح سے اگلی آیت جو ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 43، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ بات ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی یہ بھی ایک ہمت کا کام ہے کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. صبر کیا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے غصے کے اوپر قابو پایا، اپنے کچھ معاملات جس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان یا کچھ زیادتی جو ہے وہ بھی ہو گئی ہو، اس کو چھوڑ کر یا اس کو نظر انداز کر کے ایک اچھے طریقے کے ساتھ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا، نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آیا. تو ایسا ایسا کام کرنے والا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے. اور یقیناً ایسے کاموں کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے. اس کی احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو مختصر سی احادیث ہیں، عام معنی سے عام سے ان کے مفہوم بھی ہیں. تو پہلی حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجع عبد القیس اشجع عبد القیس سے فرمایا کہ تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے: ایک بردباری اور دوسری سوچ سمجھ کر کام کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی حضرت اشجع بن عبد القیس کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے اندر بردباری اور سوچ سمجھ کے کام لینا جو ہے یہ خوبی بڑی پسند ہے. یہ دو خوبیاں جو ہیں تمہارے اندر یہ بڑی پسند ہیں. اور یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر ون وہ واقعی ان میں یہ خوبیاں جو ہیں وہ موجود تھیں، اور واقعی وہ ان میں کی خوبیاں جو ہیں وہ اللہ کے حضور قابل قبول تھیں. وہ دنیاوی کسی معاملے میں کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا ریاکاری کرنے کے لیے یا اس طرح کے معاملات میں نہیں، بلکہ صحیح اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دونوں خصلتوں کو قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا اظہار جو ہے ان دو خصلتوں کے بارے میں حضرت اشجع عبد القیس جو ہے ان کے بارے میں یہاں سے ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں ایک تو پوائنٹ جو اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں گویا صبر و حلم اور انات کی ترغیب ہے. علاوہ ازیں منہ پر تعریف اور خوبی بیان کرنے کا جواز بھی ہے. کسی کے منہ کے اوپر اس کی تعریف جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. کہتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر تعریف کرنا جو ہے وہ کئی دفعہ چاپلوسی اور مکھن لگانا یا اس طرح کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے منہ کے اوپر اس کی تعریف کرنا جو ہے وہ اس معنی میں بشرطے کے صاحب تعریف کے غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس طرح تعریف میں کوئی خاص مصلحت اور فائدہ نظر آتا ہو، اور اس طرح کی تعریف میں کوئی خاص مصلحت اور فائدہ نظر آتا ہو. یعنی ایک تو بندہ جو ہے اس کی طبیعت یا اس کا جو کردار ہے یا اس کی جو عادتیں ہیں وہ لوگوں کے اوپر عام طور پر ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. تو اس کی کئی دفعہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی تعریف کی جائے تو وہ تو جیسے مطلب سروں پر چڑھ جاتے ہیں یا غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے اور طبیعت جو ہے ان کی وہ ایکسیپٹ کرتی ہے بہت ساری چیزوں کو. تو ایسے لوگوں کو جب تعریف بھی کی جائے تو وہ پھر اس کے بدلے میں بھی یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ غرور اور تکبر کرنے والے. اور اس میں کوئی مصلحت یا فائدہ بھی نظر آتا ہو کہ یہ کسی کی تعریف
چاہے اس کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں، اس کے ذریعے سے دوسروں کو ترغیب دینا جو ہے وہ بھی ایک مقصد ہو جا سکتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا۔ بے شک سامنے بیٹھا شخص ہے اس کے بارے میں بات کر کے کہ دیکھو یہ شخص بھی تو ہے، اس نے کیسے اس اپنی برائی جو ہے اس کو ختم کیا، یا اس نے کیسے یہ محنت اور مشقت کرا ہے، یا کیسے اس کی طبیعت میں نرمی ہے، ایسی نرمی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے اصلاح کی خاطر کسی کے سامنے یا اس کے پشت پر اس کی تعریف کرنا جو ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس طرح سے۔ اسی طرح سے نیز دوسروں کے لیے خوبیوں کو اپنانے کی ترغیب کا پہلو بھی ہو۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نرمی، اللہ تعالیٰ کی شفقت، محبت، رحمت، وہ تو کس قدر لازوال ہے اور کس قدر لامحدود ہے کہ اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحمت جو ہے یا محبت یا نرمی اور شفقت جو ہے وہ انسان کے اوپر کی ہے، کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کچھ اس طرح کے تذکرہ جو ہے کچھ دنوں میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس مخلوق کو، انسان کو محبت اور شفقت کے ساتھ اس دنیا کے اوپر مطلب تخلیق کیا، اور اس دنیا کے اوپر اس کو آباد کیا، اور ساری دنیا کو، ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اور اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے 99 حصے جو ہیں وہ اپنے پاس قیامت کے لیے رکھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین پر اتارا، اور اس میں سے بھی قیامت تک آنے والے جتنے چرند برند اور جانور اور جاندار جتنے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، وہ ایک حصے میں سے وہ اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک حصہ جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوگا، اور باقی 99 حصے، یہ ایک حصے میں سے جو باقی رحمت ہوگی اس کو باقی 99 حصوں میں ملا کر پھر جنتیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یا اس کی محبت، شفقت، مہربانی، نرم دلی، یہ کس قدر ہے اس کا تو احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ خود نرمی کرنے والا ہے تو ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، تو وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے یا اس کے جو بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نرمی کے ساتھ اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، آباد کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اس نرمی کا اظہار کریں، وہ بھی دوسروں کے ساتھ نرمی برتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور نرمی پسند فرماتا ہے، اور سختی، نرمی پر جو چیز عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی نرمی کے ساتھ جو معاملات کو لے کر چلتا ہے، نرمی کے ساتھ جو اپنے معاملات جو ہے وہ نبھاتا ہے، یا ان کو آگے لے کر چلتا ہے، تو نرمی کی صورت میں ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل و کرم اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہ سختی کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ نرمی اور سختی یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں بالکل۔ تو سختی کرنے والا جو ہے وہ در حقیقت بہت ساری رحمتیں یا بہت ساری جو شفقتیں ہیں دنیا میں دوسروں لوگوں کو بھی ان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو غضب یا اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے اس کا بھی حقدار اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، جو سختی کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتا ہے، جو سمجھتا نہیں ہے مطلب سچویشن کو، جو معاف کرنا پسند نہیں کرتا، جو درگزر کرنا نہیں پسند نہیں کرتا، جس کو دیکھتے ہی لوگ جو ہیں وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہتے، اور اگر میل جول رکھیں گے بھی تو کسی مقصد کے لیے، کسی مطلب کے لیے، اس کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو سختی کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو مطلب دور کرتی ہیں سختی کے ساتھ۔ اس طرح کی جو خرابی رکھنے والا انسان ہے وہ ان لوگوں سے متعلقہ ہیں، تو لوگ ان کو ناپسند بھی کرتے ہیں، اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ان کو اسی طرح سے ناپسند فرماتا ہے۔ تو نرمی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے
دنیا کے لوگوں کی محبت بھی، شفقت بھی، پھر انسان کا اپنا اطمینان جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے، اس کا اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کی پوری پرسنالٹی میں اوور آل ایک ٹہراؤ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ سچویشن، جو بھی سچویشن ہو، اس میں پھر وہ بڑے تحمل کا اور بردباری کا مظاہرہ جب کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو، اپنی اپنی پرسنالٹی کو بڑا مطمئن رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے معاملات کو مطلب ٹیکل کرنا اس کے لیے مزید آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نرمی کی شکل میں، نرمی کرنے والا جو شخص ہے جس نے یہ عادت ڈیولپ کر لی ہے، یہ پہلے جیسا کہ ہمیں قرآن کی آیات میں بھی دیکھا کہ یہ بڑی صبر کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت جو ہے وہ ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن جو اس لیول کو اچیو کر لیتا ہے اس کے لیے پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے پھر دوسروں کی محبت بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ضرور میسر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے، حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال دی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث کے کنٹیکس میں ذکر ہوا کہ جو نرم دل انسان ہے، نرم طبیعت رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی، اس کی جو شخصیت ہے، وہ بڑی باروب ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور واقعی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس طرح کے بھی معاملات میں ہو۔ تو زینت جو ہے وہ در حقیقت ایک ایسا زیور ہے، یہ یہاں پر آگے فوائد میں جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ نرمی جو ہے، در حقیقت نرمی ایک ایسا زیور ہے کہ اس سے آراستہ شخص لوگوں میں بھی ہر دل عزیز اور مقبول ہوتا ہے، اور عند اللہ بھی محبوب، اور جو اس زیور سے محروم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں عیب دار چیز کی طرح حقیر اور عند اللہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نرمی مکارم اخلاق میں سے ہے، اور اللہ کے ہاں حسن اخلاق کا بڑا درجہ ہے۔ تو جو نرم دل ہوتا ہے، لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے، اور اس کا اپنا ضمیر جو ہے وہ بھی مطمئن ہوتا ہے، اور ایک اوور آل اس کی پرسنالٹی جو ہے بڑے صبر و تحمل کا ایک مجموعہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو سختی کرنے والا ہے، جو ان نرمی سے یا بردباری سے بالکل خالی ہوتا ہے، وہ ایسی چیزوں سے بالکل محروم ہوتا ہے، نہ دنیا میں اس کو کوئی پسند کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی پسندیدگی والا معاملہ جو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ دیہاتی لوگ جو ہیں، ان کا ہم رویہ جو ہے غالباً اس سے پہلے ایک دو دفعہ تذکرہ ہوا ہے کہ شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی عادات اور ان کے جو میل جول اور ان میں جو رکھ رکھاؤ ہے، وہ دیہاتیوں کی نسبت بہت مختلف ہوتا ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ پر ایسا ہی ہے۔ دیہات میں رہنے والے جو ہیں ان کا آپس میں میل جول ہے وہ بھی ایک ڈفرینٹ نوعیت کا ہوتا ہے، آپس میں جو بات چیت کا انداز ہے وہ بھی ڈفرینٹ نوعیت کا ہوتا ہے۔ شہروں میں جو ادب و آداب یا شہروں کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان سے وہ نابلد ہوتے ہیں، ان کے بارے میں وہ زیادہ جانتے نہیں ہوتے، تو وہ شہروں میں جب آتے ہیں چھوٹے گاؤں کے لوگ، تو وہ ادھر ادھر ان کی آنکھیں جو بھٹک رہی ہوتی ہیں بڑی بڑی عمارتوں کو، یا مطلب بڑی بڑی عمارتیں تو خیر آج کل ہیں، اس وقت کے دور میں بھی شہر میں جب جائیں گے تو شہر میں وہاں پر ایک تنظیم جو ہے وہ نظر آتی ہے، کچھ ڈفرینٹ ماحول نظر آتا ہے، کچھ بہترین فیسلٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں گاؤں کی نسبت، تو وہ ان چیزوں سے عام طور پر نابلد بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، ان کا استعمال کرنے کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ کیسے وہ استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں وغیرہ میں تو یہ WCs وغیرہ ہیں وہ عربک سٹائل کے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھنے والے، شہروں میں آئیں گے تو وہ ان کو دوسرے یورپین ٹائپ جو ہے وہ ملیں گے، تو وہ ایسے واش روم میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں پر کرنا کیا ہے، اور یہ استعمال کیسے کرنا ہے اس کو۔ تو اس طرح سے ایک بہت فرق ہوتا ہے ہمیشہ ہر جگہ پر، دیہاتیوں میں اور شہری جو لوگ ہیں ان میں۔ اسی طرح سے اخلاق میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، اوور آل اخلاق جو ہے ان میں کمپیریزن کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دل کے وہ صاف بھی ہوتے ہیں، کھوٹے اور کھرے جو ہیں اس کی پہچان جو ہے وہ ہوتی ہے۔
شہروں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ عام طور پر مادہ پرست ہوتے ہیں، عام طور پر وہ مطلب اس طرح سے معاملات میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ شہروں میں لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں، زیادہ حرص اور لالچ نہیں ہوتا، تو اس طرح کی خوبیاں بھی وہاں پر ملتی ہیں۔ تو بہت سارے میٹر میں اپ اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو ہے دیہات میں رہن سہن کے اعتبار سے، میل جول کے اعتبار سے بہت ایک بڑا فرق ہے جو شہروں میں جا کر اس کو۔ تو یہ وہاں پر اسی طرح کی ایک سچویشن جو ہے، وہ سچویشن اس حدیث کا پس منظر ہے کہ واپس شروع کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، پس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اس کو زد و کوب کریں۔ دیہاتی آیا مسجد میں، اب مسجد میں بھی اس وقت کے مسجد کے صحن، یہ غالباً مسجد نبوی کا واقعہ ہے، جو مسجد نبوی کا صحن جو ہے وہ بھی کچا تھا، اور مطلب اس میں لوگوں کی آمد و رفت جو ہے یا کہاں پر بیٹھنا ہے اور کہاں پر کیا معاملات کرنے ہیں، وہ دیہاتی ہے باہر سے آیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ آیا، اس نے ایک سائڈ میں یا جہاں پر بھی اس طرح سے معاملہ کر دیا، پیشاب کر دیا، تو لوگ جو ہیں اس کی طرف اٹھے تاکہ اس کو زد و غوب کریں، تاکہ اس کو مار پیٹ کریں کہ یہ تم نے کیا حرکت کی یہاں پر آ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر پانی ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی، ایک جو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک جو ہوا اس وقت، اس بڑے واقعے کی صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پہچان لیا ہوگا، یا یقیناً یہ بھانپ لیا ہوگا کہ یہ شخص جو آیا ہے اس کو مطلب مسجد کے آداب کا نہیں پتا، یا مسجد میں مطلب مختلف جو جگہ ہیں ان کی حرمت یا ان کی جو مقام ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو زد و کوب کرو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو سمجھاؤ، اور وہ جو پیشاب کی جگہ ہے اس کو پانی بہا کر اس کو صاف کر دو، کیونکہ تم یعنی مسلمان اور مومن جو ہے، تم تو آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو یہ ایک ہمیں ایک بہترین مثالوں میں سے ایک بڑی مثال ہے کہ جہاں پر ایسی سچویشن میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پائے، ذرا سوچ سمجھ کے ساتھ۔ بردباری کا ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ غصے کے اوپر قابو پانے کے ساتھ ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ معاملات کو ٹیکل کرنا، یہ بہت اہم ایک حصہ ہے، یا ایک پارٹ ہے بردباری کا۔ تو اس سچویشن میں بھی دیکھیں کہ ایک تو جب اس نے یہ کام کیا تو اس کے اوپر بہت غصہ، اور یہ فطری طور پر ایسا ہوتا ہے، اس میں فطری طور پر غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن اس ایسی کیفیت میں تھوڑی سی سوچ سمجھ کے ساتھ اور تھوڑی سی فہم و فراست کے ساتھ کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں اس نے کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا ادب نہ ہو، آداب نہ ہو، اس کے بارے میں اس کو جانکاری نہ ہو، تو ایسی سچویشن کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ٹیکل کرنا جو ہے، اور پھر اچھے انداز سے اور نرمی کے ساتھ مطلب برتاؤ کرتے ہوئے ایسی سچویشن سے گزرنا، یہ ایک بڑا چیلنجنگ ایک کام ہے، بڑا صبر آزما کام بھی ہے۔ اور جیسا کہ تذکرہ ہوا، اس خصلت کو یا اس خوبی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کے اوپر غالب کرنے کے لیے بہت محنت کی اور بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ ایک بہت اہم واقعہ، ہمیں بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پر تو بچہ جو ہے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر جائے یا دودھ جو ہے وہ گر جائے، تو اس کے اوپر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ ایسی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی رہتی ہیں، جن کو درگزر کر دینا جو ہے وہ بہت بڑا ایک کام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست بھی کریں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت مت پھیلاؤ، نفرت مت دلاؤ۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملات کرو، سختی کے ساتھ پیش مت آؤ، اور خوشخبری دو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ خوشخبری دو یعنی دوسرے لوگوں کو اچھی باتیں جو ہیں ان کی ترغیب دو، اور نفرت پھیلانے والی باتیں جو ہیں ان سے اپنے بچا کر رکھو اپنے آپ کو۔ اور یہ بھی بہت اہم پہلو ہے کہ نفرت پھیلانا، یہ غیبت اور چگلی کے میٹر میں اس طرح سے ہوتا ہے، یا کسی سے
اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی دوسرے شخص کو اس کے خلاف بھڑکا دینا، یا اس کی بہت ساری مختلف صورتیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں مل بھی جاتی ہیں کئی دفعہ. تو نفرت پھیلانے سے منع کیا گیا، اور خوشخبری دینے ہوگے دوسروں کو. خوشخبری دو، اچھی اچھی باتیں بتاؤ ان کو، اور خاص کر دوسرے لوگوں کے بارے میں، بجائے اس کے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے منفی پوائنٹ جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، اس کی خوبیوں کو تذکرہ کر کے اس کے بارے میں محبت اور شفقت جو ہے اس کو اجاگر کرنا جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایسا رویہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہیں، جن کو ہم کئی دفعہ اگنور کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور جانے انجانے میں ہم ایسا کرتے جاتے ہیں. اور جانے انجانے میں تو ہم پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات کرتے ہیں. خاص کر غیبت اور چگلی وغیرہ کے میٹر میں ہمیں ضرور اپنے آپ کو ان معاملات میں ضرور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چگلی اور غیبت وغیرہ ایک ایسے کام ہے جو بڑے بڑوں کو اپنے اپنے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اس برائی سے اپنے آپ کو نکال سکیں، اور اس سے اپنے آپ کو پاک کریں. آمین. اگلی حدیث جو ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا. نرمی سے جس کو محروم کر دیا گیا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہو گیا. یعنی نرمی، جو اپنے اندر نرمی نہیں لے کر آئے گا، جو دوسروں کے ساتھ سختی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سختی کرے گا، اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے نفرت کریں گے یا اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کریں گے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوئی کہ نرمی جس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سختی ہے، یا اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دوسروں کے لیے کوئی نیک جذبات نہیں ہے، کوئی اچھے جذبات نہیں ہے، اچھا حسن سلوک نہیں کرتا وہ دوسروں کے ساتھ. تو ایسا شخص جو ہے وہ نہ صرف دوسرے لوگوں کی نفرت کا یا دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی کا ایک باعث بنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس سے ناپسندیدہ کرتے ہیں پھر. جو اگلی آیت جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے وصیت فرمائیے. یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جس کا ابھی تذکرہ بھی کیا ہم نے اوپر آیات کے کنٹیکس میں. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا، غضبناک نہ ہوا کر. اس نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی تو آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غضبناک نہ ہوا کر. ایک شخص ہے جو کہ اس کی ایک عادت ہے، یا اس کی طبیعت میں ایک ایسا رجحان ہے کہ وہ بڑا غضبناک ہو جاتا ہے، بڑا غصے میں بڑے جلدی آ جاتا ہے. تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہہ رہا ہے کہ وصیت کیجیے. اب جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت وہ کچھ سمجھنے کے موڈ میں تھا، کچھ سوچ بچار کرنے کے موڈ میں تھا. تو یہ موقع جو ہے، وہ یہ موقع غنیمت پاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو براہ راست کہہ دیا کہ تم اپنے غصے پر قابو پر لو. تو پھر اس نے کئی دفعہ پوچھا تو ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، یعنی کہ تمہارے اندر غصے کی ایک ایسی بیماری یا ایک معاملہ ہے کہ اس کو پاک کرنا، یا اس سے اپنے آپ کو دور کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ نصیحت کرنا ایسی صورت میں جب کہ وہ نصیحت حاصل کرنے کے موڈ میں ہو، اس کو ضرور اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے. ایک شخص ہے، وہ بہت سختی سے، ہمیشہ سختی سے بات کرتا ہے، کوئی اسے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی وہ نرم طبیعت میں ہے، کبھی وہ مطلب اچھے موڈ میں ہے. تو ایسے موڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو تھوڑی سی ایک طریقے کے ساتھ اسے مطلب ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے رویے میں، آپ کی جو بات چیت میں، آپ کی یہ جو میٹر ہے اس میں آپ ضرور غور و خوض کریں، اس میں آپ ضرور اپنی بہتری لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. اگر آپ اس میں اپنے آپ کو قابو کر لیں گے تو آپ کی شخصیت جو ہے بہتر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پسند کرے گا، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو پسند کریں گے. یا مختلف طریقوں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب آپ غصہ کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں نرمی سے آپ بات کر رہے ہیں تو کیسے آپ کو محبت کے ساتھ اس کا رسپانس جو ہے وہ بھی مل رہا ہے. تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے مطلب ایسی سچویشن کو ٹیکل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے ہمیں اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں.
اور ایک شخص جو اس کی جو خصلت یا اس کی جو خرابی یا اس کی جو آ، اس کی جو طبیعت میں جو ایک عیب تھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو بتا دیا کہ تم اگر اس پر قابو پا لو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو یقیناً جب وہ غصے پر قابو پائے گا، غضبناک ہونا چھوڑ دے گا، تو آٹومیٹیکلی نرمی کی طرف جائے گا، اور نرمی جب کرے گا لوگوں کے اوپر بھی، دوسروں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے یہ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں ایک اہم نصیحت جو ہے وہ حدیث یہ ہمیں دیتی ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اچھے کام کو تو اچھے طریقے سے کیا ہی جاتا ہے، لیکن وہ کام جس میں ذرا سختی کرنی پڑے ان کو بھی اچھے طریقے سے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کی طرف یہاں پر ہمیں اشارہ ملے گا۔ پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ جب تم قتل کرو، اب یہ قتل کرو کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو قتل وہ ہے کہ جو سزا کے طور پر اگر کسی کو قتل کی سزا جو ہے وہ دی گئی قصاص کے طور پر یا بدلے کے طور پر، یا جنگ میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن جو ہے اس کے سامنا ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب قتل کرو تو اچھے طریقے میں۔ اس کے علاوہ آگے جا کر جانوروں کے بارے میں بھی ہے، بلکہ جانوروں کو بھی، وہ جانور جن کو ذبح نہیں کیا جاتا ان کو بھی بعض دفعہ ان کے شر سے بچنے کے لیے یا ان کے ضرر سے بچنے کے لیے ان کو مار دیا جاتا ہے، کہ جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ جو ہیں، یہ جانور جو ہیں یہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں، اور اگر یہ سامنے آئیں تو فطری طور پر ایک خوف ہوتا ہے ان سے، تو ایسی صورت میں ان کو عام طور مار دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ساری صورتیں جو ہیں، چاہے وہ انسانوں کا کوئی قتل کا بدلہ قتل یا جنگ وغیرہ کا معاملہ ہے، چاہے جانوروں کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اب یہ اچھا طریقہ کیا مطلب؟ قتل ایک کر رہے ہیں اور دوسرا اچھا طریقہ، تو اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جیسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو قتل کی سزا دینی ہے تو اس کو مسئلہ کرتے تھے، پہلے اس کے کان جو ہے دونوں کاٹ دیے، زندہ ہے جبکہ انسان، وہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اس کا ناک کاٹ دیا، اس طرح سے اس کو شدید تکلیف میں مبتلا کر کے اس کو موت کا مارنا جو ہے وہ در حقیقت اس سے منع کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ اس کو اگر کسی کو قتل کرنا ہے کسی قتل کے بدلے میں یا سزا کے طور پر یا کسی جنگ وغیرہ میں، تو اس کو ایک تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس کو قتل کرو، نہ کہ اس کا مسئلہ کر کے اس کے ہاتھ پاؤں اور مختلف اعضاء جو ہے وہ کاٹ کر اس کو تکلیف پہنچا کر اس کو قتل کرو۔ تو یہ قتل کرنے میں بھی اچھا طریقہ جو ہے اس کی طرف بھی ہمارا دین تو ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات جو ہے ہمارے دین میں، اور ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ آیات میں کہا کہ اس سے آسان دین کون سا، یا اس سے آسان باتیں اور کون سی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سکھائے۔ تو بہرحال قتل کرو، اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی جب مارنا ہے ایسی صورت میں تو ان کو بجائے اس کے کہ ان کو تکلیف دے کر مارو، ان کو ایک ہی ضرب ایسی مارو کہ وہ وہیں پر وہ مر جائیں، بجائے اس کے وہ تڑک تڑک کر مرے۔ تو اس میں ایک پہلا جو ہے وہ تو جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور دوسرا جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچائے، یعنی جانور کو بھی جب ذبح کرنے لگو تو اپنی چھری جو ہے اس کو تیز کر کے، اس کو تیز چھری کے ساتھ، تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ اگر کند چھری ہے تو یقیناً وہ جلد کاٹتے ہوئے بہت ساری تکلیف جو ہے اس کی شارک کو کاٹنے سے پہلے پہلے جو ہے اس کو بہت ساری تکلیف پہنچا دے گی۔ تو تیز چھری جو چلتی ہے جانور کی شارک کے اوپر، تو ودن مطلب سیکنڈ کے کچھ حصے میں اس کی شارک جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور جب شارک کٹ جاتی ہے تو اس وقت وہ تکلیف کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تکلیف کے جو ریسپٹر جو ہیں، پین ریسپٹر جو ہیں، وہ پوری باڈی میں پھیلے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ایک سینٹرل جو ایک پروسیسنگ یونٹ، جو سینٹرل جو ایک تکلیف محسوس کرنے کا جو ایک آلہ ہے وہ دماغ میں فٹ ہے، تو دماغ کے ذریعے سے وہ سارا کنٹرول ہوتا ہے، اور جب یہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یہ جب کٹ جاتا ہے تو اس کے بعد تکلیف کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جانور کا پھڑپھڑانا جو ہے یا جانور کا ہاتھ پاؤں مارنا جو ہے وہ در حقیقت ایک
ایک بلڈ جب پمپ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ ایکسٹریکشن اور کنٹریکٹنگ کا ایک فارمولا جو کہہ لیں کہ وہ جب مطلب جب خون جو ہے وہ سپلائی جا رہی ہوتی ہے اور واپس آ رہی ہوتی ہے، اور سپلائی خون کی سپلائی جب بند کی جاتی ہے تو سپلائی حاصل کرنے کے لیے اس کو کنٹریکٹ کرتا ہے، اس کو سکیڑتا ہے جسم کو اور پھر پھیلاتا ہے، تاکہ یہ ایک قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہوا ہے کسی بھی جسم میں کہ وہ اپنے خون کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایسی سچویشن ہوئے تو وہ پھر اس کو وائبریٹ کرے تاکہ خون کو پمپ کر کے اپنی طرف کھینچ سکے۔ تو یہ ایک فطری یا فطری طور پر مطلب ایک ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ درد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ درد والا عنصر کیونکہ دماغ سے اس کا رابطہ جو ہے وہ کٹ چکا ہوتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تیز چھری کے ساتھ یا تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے، فوراً سے اس کی شارک جو ہے وہ کٹ جائے تاکہ اس کو تکلیف جو ہے وہ کم سے کم ہو اور دیگر معاملات جو ہیں وہ اس کے آسان ہو جائیں۔ خون نکلنا جو ہے ظاہری طور پر اس کو ناپسندیدہ کیا جاتا ہے، نان مسلم لوگ جو ہیں خاص کر ہندو وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کس طرح سے تکلیف دے دے کر مارتے ہیں جانوروں کو، تو تکلیف تو ہر جاندار جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، پودوں کو کاٹا جائے تو آج تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی یہ بتاتی ہے کہ پودوں کے اندر بھی احساسات ہیں، پودوں کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، پودوں کے اندر بھی مطلب اس طرح کی حصیں ہوتی ہیں جو ان کو محسوس کراتی ہیں کچھ نہ کچھ، اور پودوں کو کاٹنا بھی در حقیقت ایک جاندار چیز کو کاٹنا ہے۔ تو بہرحال ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ملتے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے، لیکن جو سوچ سمجھ کے ساتھ کام لیتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، جو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اوپر جاہل کا تذکرہ ہوا کہ جاہلوں سے اعراض کرو، تو جو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں ان سے پھر مطلب اس طرح سے خام خواہ سے سینگ پھنسانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں ایک مختلف انداز سے بہت اہم سبق جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھتی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب بھی نب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار کیا، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا، اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا، یعنی محرمات یا حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا انتقام لیتے، اس کے مرتکب کو سزا دیتے اور مواخذہ فرماتے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تو کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت جو ہے اس کا تذکرہ ہوا کہ دو کاموں کے درمیان اگر اختیار ہوتا تو آسان کام کو اختیار کرتے، یعنی دو کام، یعنی جنگ اور صلح کے درمیان اگر فیصلہ کرنا ہوتا کہ دو سچویشن ہے، چاہے تو آپ جنگ کی طرف جائیں چاہے تو آپ صلح کی طرف جائیں، تو صلح جو ہے اس کو وہ اختیار کرتے، جنگ سے وہ ایوائڈ کرتے۔ اسی طرح سے دو چیزیں جو ہیں ان میں یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں، دو نیک کام یا دو اچھے کام جو ہیں، دونوں میں سے ایک کرنے کی اگر آپشن اویلیبل ہے تو وہ والا کام جو آسان ہے، جو زیادہ آسانی سے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، وہ والا کام جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں جو وہ ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو اچھا اور پسندیدہ کام جو ہے اس کو وہ مطلب اپناتے اور دوسرے کو چھوڑ دیتے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی کہ جس کام کو چھوڑا جا رہا ہے یا جس کو اپنایا جا رہا ہے اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ نقصان نہ ہو کسی کا، یا گناہ نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو، دونوں میں سے ایک کام۔ اب جہاد جو ہے اس کا بھی حکم ہے، قتال کا بھی حکم ہے اور صلح کا بھی حکم ہے، لیکن سچویشن کے مطابق اگر صلح میں فائدہ زیادہ ہے مسلمانوں کا تو صلح جو ہے وہ اپنائی جائے، قتال جو ہے اس سے بچا جائے، لیکن اگر صلح کے نتیجے میں مسلمان جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں یا نقصان ہوتا ہے یا اس طرح کے میٹر ہے تو اس صورت میں جنگ کو ترجیح دینا جو ہے یہ سوچ بچار کے ساتھ دونوں میں، لیکن اگر دونوں میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو آسان کام ہے اس کو اپنانے لا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس حدیث سے ہمیں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کام گناہ کا ہوتا تو آپ سب سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کون ہے جو گناہوں سے دور بھاگنے والا ہے؟ تو کوئی بھی گناہ کا شائبہ بھی کہیں پر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے بہت دور کر لیتے۔ اور اگلا حصہ جو ہے وہ اس
اس چیپٹر کے موضوع کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں بھی انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے، اس کے مرتکب کو سزا دیتے اور مواخذہ فرماتے۔ یعنی اپنی ذات کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کسی نے کوئی جو معاملات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا۔ اپنی ذات کے اوپر کیے ہوئے بہت سارے آپ مشرکین مکہ جو ہے ان کا اگر دیکھیں تو پہلے 13 سال میں کس قدر ظلم نہیں کیے، کس قدر مطلب ناانصافیاں نہیں کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی، رضوان اللہ اجمعین۔ تو لیکن کس طرح سے ان کو پھر اس کے بعد کس طرح سے جنگوں کے لیے ان کے اوپر مطلب جنگیں مسلط کی گئی، جو کہ بدر سے سلسلہ شروع ہوا اور احزاب تک چلتا ہے، اور اس میں کس طرح سے دشمنی جو ہے وہ کی گئی۔ اس کے باوجود جب مسلمان طاقت میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا اور سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ، انسانی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ جو ہے عفو درگزر کا، یہ ہمیں ملتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ تو باہر لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام حرمت جو ہے اس کو جب توڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل الٹ روش میں جب چلا جاتا، تو ایسی صورت میں وہ غضبناک بھی ہوتے، ایسی صورت میں انتقام بھی لیتے اور ایسی صورت میں مواخذہ بھی کرتے۔ تو اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نرم دلی اور نرمی اور یہ جو چیزیں جو ہیں، یہ اچھائی کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر برائی کے میٹر میں آ جائیں تو اس صورت میں یہ نرمی والا میٹر جو ہے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھے تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں، نماز کا وقت گزر گیا تو گزر گیا، دوبارہ سے نہیں آئے گا، تو لہٰذا ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے۔ لیکن ایک سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے کہ کبھی ان کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑے گی، کہ سختی کرنی پڑے کہ تم یہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کا تمہیں اجازت نہیں دے سکتے ہم لوگ کہ تم اپنی نمازوں کو چھوڑ دو اور اپنے روزے جو ہیں ان کو چھوڑ دو اور اس طرح سے فرض چیزوں کو تم چھوڑنا شروع کر دو۔ ان معاملات میں پھر نرمی جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دوسرا پہلو جو ہے نرمی کے ساتھ جو سختی ہے، سختی کن چیزوں میں ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر اشارہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب مطلب بالکل پس پش ڈال دیا جائے اور اللہ کی حرمت کو جب توڑا جائے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی انتقام لیتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں تھوڑا سا سختی سے اگر کام لینا بھی پڑے تو معروف طریقے سے سختی کریں، تاکہ یہ بھی در حقیقت محبت کا اظہار ہے۔ مطلب اپنے بچے کو یا اپنے دوست کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ اس کی محبت کا اظہار ہے، اور اس آگ سے بچانے کے لیے اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پیش بھی آ جایا جائے، تو یہ بھی ایک مطلب ایک اچھا اسلوب جو ہے انسان کا وہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ المدثر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلا حکم جو ہے عام تبلیغ میں جو سب سے پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وہ ہے انذار، لوگوں کو ڈرا دو۔ سب سے پہلا جو اعلان عام کے طور پر جو سب سے پہلا توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو جا کر بتا دو، فَأَنذِرْ، لوگوں کو ڈرا دو، ان کو وارننگ دے دو، کس چیز سے؟ اس آگ کے عذاب سے جس کے دہانے پر ہر شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ ایک دہانے پر کھڑا ہوا ہے، بالکل کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ کس کنارے پر؟ اپنی مہلت کے کنارے پر، کہ اس کی مہلت ابھی ختم ہوئی کہ ابھی ختم ہوئی کہ ابھی ختم ہوئی۔ تو اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اس کو وہاں سے بچانا ہے۔ تو کئی دفعہ پہاڑی کی بالکل چوٹی پر کوئی شخص کھڑا ہے اگر، تو دور سے یا قریب کھڑا شخص جو ہے بجائے اس کے کہ یہ بتائے کہ وہ آگے چلتا جا رہا ہے، جیسے کہ مطلب بے دھیانی میں وہ آگے کو بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ اگلے ہی لمحے وہ اس گڑھے میں یا پہاڑ سے نیچے گر جائے گا، تو قریب کھڑا شخص جو ہے وہ اس کو بتائے گا، لیکن سب سے پہلے اس کو لپک کر پکڑے گا اور اس کو پیچھے کھڑے گا۔ اس سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف بھی ہو، اس کو کوئی جھٹکا لگے یا پیچھے گرنے سے اس کو کچھ چوٹ ووٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک بڑے عذاب سے اور بڑی سزا سے یا بڑی ایک مصیبت سے بچانے کے لیے اس نے یہ معاملہ کیا۔ تو اسی طرح سے ہمیں ایک دوسرے کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سختی بھی کرنی پڑے اگر، تو وہ سختی جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔
تو یہ ہمیں اشارہ جو ہے نرمی کے ساتھ دوسری سختی، کون سی سختی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ جو ہے اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ تو تقریباً یقیناً ناممکن ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سخت ہوتے، اور اپنا انتقام جو ہے ان کا جذبہ جو ہے ان کے اندر ہوتا ہے۔ اگلی آخری حدیث جو ہے اس چیپٹر کی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ میں تمہیں ایسے شخص یا ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، دونوں طرفہ سے ہے۔ جہنم کی آگ ان پر حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ یہ کون سے شخص ہیں؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جہنم کی آگ جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا اور نرمی کرنے والا اور نرم خو ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے، سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری اس انسان کو دے دی جو کہ دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا اور نرم خو، نرمی کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دے دی کہ اس کے لیے جہنم کی آگ، اس کے لیے اور وہ جہنم کی آگ کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ اب یہ عہدہ یا یہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے یقیناً ہمیں بہت ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے معاملات میں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پا سکیں، اور یہ خوبیاں، جو بردباری کا جو ایک بہترین جو اس کا انجام، ایک بڑی خوشخبری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کی، اس خوشخبری کے ہم مستحق ہو سکے اور ایسے لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں جو کہ اس خوشخبری کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو چکا، اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص رہنمائی کرے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھ کر ان میں فائن ٹیون کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمیں یہ ہمت و توفیق اور ہمارے دلوں میں یہ پیوستہ کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بھی بردباری کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے طاقت اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی، بزرگ عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، بہت سارے محبت کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کمی جو ہے وہ پوری پوری زندگی ہم محسوس کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا فرد جو ہے ان کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا۔ ویسے تو کسی بھی فرد کی کوئی کمی جو ہے کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر بھی عطا فرمائے، اور ہمارے جو گزر گئے ہمارے محبت کرنے والے ہیں خاص کر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خاص رحمت و شفقت کے ساتھ برزخ کی زندگی جو ہے ان کو آسان کرے، اور آخرت میں بھی ان کو کامیاب کرے۔ جیسا کہ ہمارے ظفر بھائی ہیں، ان کی بھی 2-3 ہفتے پہلے، تقریباً 1 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا، ان کی بھی والدہ جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ان کے لیے بھی خاص دعائیں جو ہیں ضرور رکھیں اپنے اپنے لیے، کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت کرے، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی جنت الفردوس ان کو عطا فرمائے۔ آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔